15 شعبان، جس کو نیمہ شعبان، شب برات یا اہل تشیع کے مطابق ولادت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، 15 شعبان کے دن اور رات کے اعمال، یعنی 14 شعبان کا دن اور 15 کی رات اور 15 کے دن کے اعمال۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات روزی تقسیم ہوتی ہے، اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے، زندگی کی میعاد مقرر ہوتی ہے، عمر کی حد مقرر ہوتی ہے، اور اس رات حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یا بعض روایات میں ہے کہ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گار افراد کو بخشا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو مثال دی جا رہی ہے کہ گناہ گار افراد اس رات میں بخشے جاتے ہیں، اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے زمین مکہ پہ اس رات میں۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے پوچھا نیمہ شعبان کے بارے میں، تو مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ یہ رات جو آج کی یعنی شب برات یا 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں، یعنی انسان راز و نیاز کرے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ اور اس رات اللہ اپنے بندوں پر کیا کرتا ہے؟ فضل کرتا ہے، اور جو بھی انسان خدا بند عالم کی بارگاہ میں آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی رات میں خدا کسی سائل کو بھی خالی نہیں بھیجتا، خالی نہیں لوٹاتا۔ اور اسی رات میں جو یہ رات ہے، یہ رات شب قدر، بعض روایت میں کہ یہ رات بھی شب قدر جیسی رات ہے۔ اسی رات میں حمد ثناء الہی، دعا و مناجات میں انسان مصروف رہے، اس رات میں شب بیداری کرے، پوری رات جاگے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان اس رات میں جاگے گا، یعنی 15 شعبان کی رات، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور اس کے دل کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اور اس کا دل زندہ ہوگا جب دوسروں کے دل مردہ ہوں گے۔ اور اس رات میں ایک نماز ہے جو نماز بہترین نمازوں میں سے ہے، 4 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی الیک فقیر۔ یہ مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 373 پہ یہ دعا موجود ہے۔ اور اس رات کا بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی جائے، اور جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے گا وہ اس طرح ہے کہ اس نے 1,24,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کیا ہو، اور کم از کم روایات میں ہے کہ اگر مکمل زیارت نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اس زیارت کو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام کو لازمی پڑھے۔ اور جو 15 شعبان کا دن ہے اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس دن صدقہ دینا اور دعائے فرج پڑھنا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، یہ مستحب اعمال میں سے ہے۔